شاید سب سے تفصیل سے میں نے آپ ہی کو بتایا ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ سب سے نیا تھا اس وقت وہ سارا انسیڈنٹ. ابھی تو میں نے اس کے پوائنٹ سارے لکھ لیے ہیں، ایک ایک چیز. بلکہ دو تین چیزیں مجھے یاد آ رہی تھی آج، میں نے وہ بھی اس کے اندر میں لکھوں گا. تو وہ میں ایک ایک چیز لکھ رہا ہوں کہ میں کہاں سے گزرا، کیسے گزرا، کتنے لوگ ملے، ٹوٹل انٹریکشن کتنے لوگوں سے ہوئی. تو یہ وہ سارا کتاب کا مٹیریل ہے عمران، یہ کتاب کا مٹیریل ہے. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے پورا مجھے سفر وہ کہ اس رابطہ پر ایک کر رہے تھے کتاب کچھ ہو. لوگ، وہ یہ بول رہے تھے کہ یہ تو وہ ہے ڈاکومنٹری ہے، یا وہ جیسے وہ ایک بندے نے مجھے رابطہ کیا، انہوں نے کہا وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کوئی سیریز بنانا چاہتے ہیں. تو کہتے جی آپ یہ سارا ہمیں بتا دیں. میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں، میں نے ساری دنیا کو بتایا، آپ کو بھی بتا دوں گا، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کتاب کا مٹیریل ہے؟ دیکھیں ڈاکیومنٹری ہوتی ہے نا، چیز پلے ہوتی ہے. آپ اسمارٹ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، موبائل پہ دیکھ رہے ہو، پاز کریں گے، رکیں گے، نکل جائے گی، کسی کی بات سن رہے ہوں گے. کتاب نا محبوبہ کی طرح ہوتی ہے. واہ واہ. کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، آپ لیٹ گئے، بیٹھ گئے، سینے پہ رکھ لیا، کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھا ہوا ہے. کتاب سے جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ کنیکشن ویڈیو سے کہیں نہیں اور ہوتا، بنتا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ بنتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کتاب کا مٹیریل ہے. ایک دوسرا چلیں اب اس سے آگے، میں نے کہا نا پاکستان کی کہانی کی بات کرتے ہیں. اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جبر کی فضا جب ہم کہتے ہیں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھٹن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان حالات میں، اچھا آپ تو وہ ہے نا وہ آدمی جو کہتا ہے دل نہیں چھوڑنا، مجھے کئی دفعہ لگتا ہے، اور میں باہر لوگوں سے ملتا ہوں نا، ان میں بھی ہوتا ہے یہ. وہ یہ کہتے ہیں یار مایوسی نہیں ہو رہی، نا امیدی نہیں ہو رہی، دس ٹو شیل پاس والی بات ہم کر تو دیتے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ یار کیسے بہت زیادہ وہ ہر دروازہ بند کرتے جا رہے ہیں، وہ ہر چیز بند کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز مٹھی میں، گرفت میں، اور پھر اس کے بعد اس کو اور مضبوط کرتے جا رہے ہیں. تو مایوسی نہیں ہو رہی، بڑھ نہیں رہی، لوگ یہ بات کرنے لگے ہیں. طارق بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. یعنی میں ایک ہفتہ لگ بھگ بیمار رہا ہوں. تو بیمار آدمی کو تھوڑی زیادہ مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیمار بھی ہوتا ہے نا، بیچ میں ان کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے دوائیاں کھانے کی وجہ سے. انفیکشن بھی تھا، تو بات بھی نہیں میں صحیح طرح کر پا رہا تھا. ایک دو دن میں نے کام بھی نہیں کیا اپنا. تو مجھے چند لمحات مجھے بھی ایسا لگا کہ جیسے چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو میں سو گیا، اور میں نے سوچا کہ جب میں اٹھوں گا تو کوئی فیصلہ کروں گا کہ اب کرنا کیا ہے. مایوسی ہوتی ہے تو آدمی کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے پھر اس کے بعد. تو اٹھنے کے بعد جو مجھے جواب ملا اپنی بات کا، وہ بڑا آسان اور سمپل ہے. چیزیں میرے ہاتھ میں ٹھیک اب جو نکل رہی ہیں، صحیح، تو بات ختم. جس کے ہاتھ میں چیزیں اس پہ چھوڑو، اپنا کام کرو بس. ایگزیکٹلی. چھٹی تو تب ہوگی نا، مایوسی تو تب ہوگی جب آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، یا آپ کا بھروسہ ختم ہو جائے اپنے رب کے اوپر. بے شک. یہ تو آندیاں پہلے بہت چلی ہیں، اندھیرے تو پہلے بھی بہت گھٹا ٹوپ قسم کے آئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اٹھا کے پڑھ لیں، آپ اور کچھ نہیں، صرف واقعہ کربلا کو نکال کے پڑھ لیں، تو کیا اتنا بھی اندھیرا ہو سکتا ہے؟ ان اندھیروں میں سے کیسے روشنی نکلتی ہے؟ تو روشنی تو تب بھی اس کے کنٹرول میں تھی جو روشنی کا مالک ہے، جو اندھیرے کا مالک ہے. تو جب آپ کے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم بلا وجہ چودھری بنے ہوئے ہیں کہ مایوس ہو جائیں گے. ٹھیک، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے مایوس ہونے کا، میرا یہ ماننا ہے. We don't have a right. یہ ہمیں تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم مایوس ہو جائیں. بھئی جب آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے اس نے جب آپ کو کہا کہ مایوس نہیں ہونا، تو پھر آپ ہو ہی نہیں سکتے. تو روشنی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے اندھیرے کو پھاڑ کے اجالا لے کر آئے گا. آپ دیکھیے گا، میں اور آپ طارق بھائی بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوں گے اور حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ایسے ہو جاتا ہے، یا یہ اس طریقے سے ہونا تھا. اور یہ ایسے ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ پہلے ہوا ہے. اور وہ 1000 دفعہ وہ ہوا ہے جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جو کروڑوں اربوں مرتبہ اس نے کیا، مالک نے کایا پلٹ دی اپنے لمحوں کے اندر، تو وہ آپ دیکھیں گے ہوتا ہوا. اچھا، میں نے قرآن کی ایک وہ آیت مجھے نہیں یاد اس کے الفاظ عربک میں، لیکن اس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم اس مشکل سے نکل جانے پہ مسکراؤ گے، شکر ادا کرو گے، اور تم کہو گے کہ یہ اس سے زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا. تو کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو یہ بھروسہ، یہ یقین دیتا ہے
سورہ ضحیٰ میں ہے، آخری قرآن پاک کا سپارہ ہے، وہاں پہ ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، وہ مایوسی کے عالم کے اندر ایک کچھ آیات ہیں ایک صورت کی، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پا کے غنی نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں پا کے یہ نہیں دیا؟ تو وہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا اور راضی کرے گا۔ تو وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے سر، اس کے تو کنٹرول میں ہی ہے سارا کچھ۔ تو مایوس ہونے کا ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، لہذا بجائے مایوس ہونے کے اپنا کام کریں سر پھینک کے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تو ہے ایمان کی بات، یقین کی بات، جو ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے، یہی تکمیل ایمانی کے لیے لازم ہے۔ اب کرداروں پر، حالات پر، واقعات پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، کنٹرول تو انہوں نے اچھا، یعنی چال چاروں طرف سے بچھایا، ٹھیک بچھایا، اور جہاں جہاں پہ فکس کرنے کے معاملات تھے وہاں پہ فکس کیا ہے۔ کوئی ایک بھی اب ہوا آنے کی جگہ نہ بچ جائے، اس کا بھی پورا بندوبست کیا ہے۔ عدلیہ سے پرابلم رہتا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، گزشتہ دہائیوں میں عدلیہ سے بڑا سیریس ایشو رہا۔ پرویز مشرف جس عدلیہ سے نہیں نمٹ سکے، اس عدلیہ سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے نمٹ لیا ہے، اور اس نے اس کو کنٹرول کر لیا کافی حد تک۔ اپنی مرضی کی عدالتیں بھی بنا لی گئیں، اپنی مرضی کے بینچز بھی بنا لیے گئے، اور ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا دھندا کھول کے جس طریقے سے کئی اور سے جج کو لا کے چیف جسٹس بنانے کا بندوبست کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، پھر جیسے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اپنے ججز کی بھرتیاں، اپنے ججز کو لے کر آنا، نئے ججز اپنی مرضی کے لے کر آنا، اور اپنی مرضی کے جو ہے آئینی بینچز بنانا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کم سے کم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک بڑے لمبے عرصے سے خواہش تھی کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے، اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو کنٹرول کرنے میں بڑے لمبے عرصے سے کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ 30 سال کی خواہش ہے، 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد سے جب عدلیہ نے انگڑائی لی، تو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی جو خواہش ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پنپ رہی تھی، اور وہ بہت کوشش کر رہے تھے۔ اس میں جو آخری زور لگایا وہ پرویز مشرف نے بڑا زوردار طریقے سے لگایا تھا، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ تو ابھی اگر مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو کنٹرول کیا ہے، میڈیا اس سے بہتر کنٹرول جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہو پایا تھا، جتنا اچھا کنٹرول میڈیا کا اس وقت ہے۔ تو میڈیا کو کنٹرول کی بھی جو ایک پرانی خواہش تھی وہ کافی حد تک پوری ہوئی ہے، اور میڈیا کی جو آواز اٹھتی ہے، جیسے ابھی حبیب اکرم صاحب اور کاشف عباسی اور عطر کاظمی بھی اگر آپ کو قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ٹھیک ٹھاک کنٹرول انہیں ابھی مزید چاہیے، اور وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب یہ مجھے اٹھایا ہوا تھا نا ایجنسیوں نے، تو مجھے مار کٹ کے کہتے تھے کہ کاشف عباسی کو دیکھو نا، ویسے کیوں بن جاتے؟ تو وہ کاشف عباسی برداشت نہیں ہو رہا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ جس کاشف عباسی کی مجھے مثال دی جا رہی تھی، اس سے پہلے بھی کاشف عباسی صاحب کا پروگرام بند کیا گیا تھا نواز صاحب پہ تنقید کے حوالے سے، آج سے کوئی ایک سال پہلے۔ میں نے تب کاشف عباسی صاحب کو فون کیا تھا، تو میں نے انہیں کہا کاشف عباسی صاحب، بھائی جان، مجھے وہ لوگ مار کٹ کے کہتے تھے کہ کاشف عباسی کی طرح بن جاؤ۔ کہتے پھر میں نے کہا آج آپ کا پروگرام بند ہو گیا، میں نے کہا وہ بندے میرے متھے لگ جائیں نا، تو میں کیا تم نے تو کاشف عباسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اپنی سپیس چھوڑتے ہیں نا، تو جو قدم آپ اٹھا لیتے ہیں سپیس اس کی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ وہ قدم اٹھاتے ہیں، پھر جو قدم آپ ایک اور اٹھاتے ہیں وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی سپیس کو جتنا چھوڑتے چلے جائیں گے، یہ میرا میسج صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے، عدلیہ کے لیے بھی ہے۔ عدلیہ نے بھی اپنی سپیس کو رفتہ چھوڑا۔ آج عدلیہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں ہے ہماری، ہمارا تو بھی ختم ہو گیا، ہماری تو اوقات ہی ختم ہو گئی۔ تو عدلیہ نے اپنی سپیس کو چھوڑتے ساری سپیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دی۔ یہی پاکستان کی میڈیا نے بھی کیا۔ اچھا، قسمتی سے جہاں سے یہ کام کا آغاز ہوا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹیرینز کی طاقت اپنے پارلیمان میں ہوتی ہے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے اپنی طاقت پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں دے دی۔ ان کی پروٹیکشن کی جو جگہ ہے نا، انہوں نے وہاں پہ خود چاپے پڑوا دیے۔
یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے وہ کام کروا دیے اپنے ساتھ کہ اپنی پوری کی پوری پروٹیکشن کو بیڑا غرق کر دیا. فرض کریں کل اسی پارلیمنٹ سے نواز شریف کو گھسیٹ کے لے جائے کوئی، کیا فرق پڑتا؟ ابھی تو لوگوں کو لے کر گئے ہیں. کل یہیں سے اگر کوئی شہباز شریف کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی گئے. تو یہ ان بیوقوفوں نے صرف ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنی جو ہاؤس ان کی پاور، ان کا پاور ہاؤس تھا، انہوں نے وہ بھی اس میں بھی اپنی سپیس کو ضائع کیا.